جی میں اس وقت بیٹھا ہوں پروفیسر رفیق اختر صاحب کے پاس، جو 77 ایئرز اولڈ ہیں، لیکن شہرت کی ان بلندیوں پر ہیں اور تصوف میں، فلسفے میں اور اسلام کی تعلیمات کے اندر اور اسلام کے اندر ریسرچ کے اندر اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے پاکستان کے اندر، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان سے میری پچھلے 1 گھنٹے سے تقریباً لگ بھگ بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی کہ زندگی کیا ہے، خدا ہے یا نہیں ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، اسلام کیا ہے، دوسرے مذاہب کے حوالے سے بھی بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور بہت ہی مجھے خوشی ہوئی ان کے خیالات سن کے، ان کی باتیں سن کے۔ تو ایک مختصر کچھ فلمنگ کرنے کے لیے ہم نے ان سے 2-4 باتیں کرنی ہیں، کیونکہ اتنی لمبی جو گفتگو تھی وہ فلمنگ نہیں ہو سکتی تھی۔ تو پروفیسر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جو زندگی ہے، زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، صرف 2 لائنوں میں پلیز بیان کر دیں۔ پلیز سبسکرائب دس یوٹیوب چینل۔ براہ مہربانی اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اگر خدائی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ زندگی ایک ٹیمپریری کرسری ایفیمرل فیز آف لائف ہے، ایک وقفہ حیات جس کے آگے ہم نے گزرنا ہے۔ اٹس اے کائنڈ آف اے ٹریننگ سینٹر، ٹریننگ پیریڈ۔ اس کو بڑی وضاحت سے قرآن کے 2 لفظوں میں کہا گیا ہے کہ مستقر و متاع الی حین، کہ ہم نے زمین کے اوپر اس لیے آپ کو بھیجا کہ تھوڑی دیر ٹھہرو، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اور مقاصد حیات کو بھی واضح کیا گیا کہ یہاں رہنے کا ایک مقصد ہے کہ تمہیں عقل دی گئی ہے، دیکھو جانو کہ میں ہوں کہ نہیں ہوں۔ انا ہدینہ السبیل اما شاکر و اما کفورا۔ سر بالکل آپ نے قرآن پاک کی یہ حوالہ جات دیے، لیکن کچھ لوگ جو دنیا کے اندر قرآن پاک نہیں پڑھتے، لیٹ سپوز کہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ سے اگر آپ چلتے ہیں، جاپان، کوریا، انڈیا، چائنا، مڈل ایسٹ سے ہوتے ہوئے یورپ، امریکہ آپ پہنچتے ہیں، یہ ساری دنیا میں آپ دیکھیں کہ دنیا جیسا کہ ہم آبادی یہاں پہ 7 ارب ہے اور 1.25 ارب لگ بھگ مسلم ہیں، اور باقی جو دنیا قرآن پاک نہیں پڑھتی، ان آیات کا ان کو نہیں پتا، ان کے لیے کیا میسیج ہے، کیسے ہم ان کو کنوینس کریں گے؟ بات سنیں، میرا خیال ہے آسٹریلیا میں کوئی بالکل ہی فضول قسم کا گائیکار نغمہ گائے تو مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو آپ کے انٹرسٹ پہ مبنی ہے۔ فار ایگزامپل اف یو آر لوکنگ این انٹرسٹنگ فیز انٹو دی مسلم ہسٹری یا مسلم آئیڈیاز یا مذاہب عالم کی تعلیم کے مکاتب کس ملک میں نہیں ہیں، کس یونیورسٹی میں نہیں ہیں، اب وہ میڈیا کے ذریعے، اب دیکھیں پچھلے دنوں جو اسکیموز تھے، 5000 پرانی تہذیب جن کو کسی نے چھوا بھی نہیں تھا، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ تم کسی ہستی پہ یقین رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم جب شکار کے لیے نکلتے ہیں تو ہم آسمان دیکھتے ہیں اور وہاں ایک قوت ہے جو ہمیں سیل کے شکار میں مدد دیتی ہے۔ تو قدیم ترین لوگوں سے لے کے جدید ترین لوگوں تک خدا کا سوال بھی موجود ہے، اور اس کا احساس بھی موجود ہے، اس کا اقرار بھی موجود ہے، اس کا انکار بھی موجود ہے۔ جی بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں، لیکن جو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اگر ہماری ٹیکنالوجی، مسلم اگر ٹیکنالوجی کے اندر آگے نکل جائیں، ٹیکنالوجی ان لوگوں کی ضرورت بن جائیں، ہم ان لوگوں کی کمزوری بن جائیں، تو وہ ہماری باتیں ان تک پہنچیں گی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آسٹریلیا میں کوئی نغمہ گائیں ہم تک پہنچتا ہے، کیونکہ ہم ان کی ٹیکنالوجی کے مرہون منت محتاج ہیں، اس لیے وہ ہم تک پہنچ۔ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی شخص اگر احسان لوٹا دے تو کیا ہمیں ضرور اس کا فورسیبلی احسان مند ہونا چاہیے تھا؟ یہ وہ یورپ تھا کہ جب کردبہ میں 70,000 حمام تھے اور استرلاب لگے ہوئے تھے اور کائنات کی اسٹڈیز ہو رہی تھی، تو شان ایلیزے میں گھٹنے گھٹنے پانی کھڑا ہوتا تھا اور خواتین جو ہیں وہ اپنے آدھے اسکرٹ اٹھا کے چلتی تھیں۔ اتنا بد تہذیب ارادہ ہے اور علاقہ تھا کہ خود یورپ والے اسے ڈارک ایجز کہتے تھے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، ڈارک ایجز میں انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ کسی نے ابن رشد کو پڑھا، کسی نے حجت الاسلام الغزالی کو پڑھا، فلسفے کے امام ڈیکارٹس نے وربیٹم کوٹ کر دی ہیں غزالی کی مثالیں، اور یہ خیال ہی نہیں کیا کہ کل کو پڑھنے والے آئے گا تو یہ تو غزالی کی باتیں لفظ بلفظ ہو گئی ہیں۔ تو ہم نے ان پہ احسان کیا جب ہم گرے پڑے ہوئے، یا ہم نے اپنے تعلیمی مناسب کو نظر انداز کیا، ہم نے خدا کے حکم کو نظر انداز کیا۔ قرآن کو روزے نماز سے نہیں شروع ہوتا، قرآن سے اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ۔
اگر ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، اپنے خدا کا حکم مانا، تو پھر ضروری بات ہے کہ ہم کسی نہ کسی قوم کی غلامی، انگریز کی یا یورپ کی مثال نہیں ہے۔ ایون ادروائز آج پھر زمانہ اگر بدل رہا ہے اور چائنا سپریمیسی حاصل کر رہا ہے، تو اٹس اے فارم آف ایسٹ گیٹنگ اوور دی ویسٹ۔ اب ویسٹ والوں کو تکلیف کاہے کو ہونی ہے؟ اب میچ ڈالو، آپ بھی بزنس میں چلو۔ دیکھو دو وجہ سے ڈیموکریسی بہت پاپولر تھی، ایک فریڈم آف تھاٹ کی وجہ سے، ایک فریڈم آف اکانومی کی وجہ سے۔ مگر آج کے دور میں بالکل الٹ گیا کہ سب سے بہترین اکانومی جو ہے کنٹرولڈ اکانومی ہے چائنا کی۔ تو اب کتنی دیر چلے گی ڈیموکریسی جس کا بنیادی پلر ہی ختم ہو گیا؟ اچھا پروفیسر صاحب، آخری سوال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین جو 4 ہیں، ان کے بعد ٹل ٹوڈے آپ کسی کو تخلیقی محقق مانتے ہیں عالم اسلام کے اندر؟ خلفاء میں، خلفاء کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں۔ خلفاء کے بعد دیکھو جی، ایک پوری صدی انوالو رہی ہے۔ ایباسڈز میں اور امیاز میں بہت بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے ہیں، اور انہی کی وجہ سے یورپ میں اسپین کے ذریعے ترسیل علم کے رستے جدا جدا تھے۔ زیادہ تر ترسیل علم، چونکہ یورپ جوائنٹ تھا، اور اسپین کی 750 برس کی حکومت جو مسلمانوں نے کی ہے، اس میں خالی مذہب شامل نہیں تھا، ٹیکنالوجیکل شامل تھے۔ آپ کو شاید پتا ہو کہ وائکنگز نے اسپین پہ حملہ کیا تھا جو سارے یورپ کو اجاڑ کے آئے تھے، تو مسلمانوں نے ان کو شکست دی تھی، وائکنگز کو بہت بری شکست دی تھی، اور اس میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے نئے ایجاد کردہ جیسے فرنس آئل کی وجہ سے ان کو شکست دی تھی۔ پہلے ان کو وائکنگز کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا، اس کو روغن نفت کہتے ہیں۔ تو سر جو وائکنگ تھے وہ ناروے اور ڈچ لینڈ کے ہی تو رہنے والے جی تھے، جی، تو یورپ کے اندر وہ یورپین ہی تو تھے۔ یورپین اس کو اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ وائکنگز جو ہے بالکل ایک قرض، جیسے چنگیز خان ایک قرض تھا یا امیر تیمور برلاس تھا، تو وائکنگز کو یورپین مانتے نہیں ہیں، وہ تو ان کو خدا کا عذاب کہتے ہیں۔ اور یہ خدا کا عذاب بھی مسلمانوں نے روکا آ کے، ان کو ایک بھرپور بدترین شکست دے کے اسپین میں ہمیشہ کے لیے وائکنگز کے غلبے کو ختم کر دیا۔ سر بہت شکریہ پروفیسر رفیق اختر صاحب تھے میرے پاس ساتھ۔ پرائڈ آف اسلام میں کہوں گا کہ آج کے دور میں بھی لوگ زندہ ہیں جنہوں نے اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ تھینک یو سر۔ UK یورپ میں رہنے والے لوگوں کو آپ کیا میسج دیں گے، اسپیشلی مسلم لوگوں کو؟ کیا ہمیں یہاں کے سسٹم کا حصہ بن کے رہنا چاہیے یا کچھ اور؟ دیکھیں، تھوڑی سا باقی تو کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہوتا، کلچرل ڈفرینسز ہوتے ہیں۔ اگر فرض میں کہوں گا جی یورپ والے اس قسم کا لباس پہنتے ہیں اور مسلم اس قسم کا لباس پہنتے ہیں، یعنی اکثر میں نے جنگ حجاب بڑی سنی ہے، ہر جگہ چل رہی ہوتی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو یہ کرنا چاہیے۔ مطلب ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ایک لباس اس طرح پہننا چاہتا ہوں تو میں پہن لو بھائی، جو تمہاری مرضی ہے، اس میں اگر کوئی قانون حائل نہیں ہے، کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہے، تو ان کو بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کبھی نہیں کسی مسلمان یا انگلینڈ سے آئے ہوئے مسلمان کو کہتے سنا کہ مجھے ان کا اسکرٹ پہننا پسند نہیں یا ان کا یہ پہننا پسند نہیں۔ تو بعض اوقات ہمارے جو سوشل سمبولک خام خواہ سمبل بنا کے ان پہ جو اختلافات ہیں وہ بڑھ کے آگے سیریس مذہبی کلیشز میں چینج ہو جاتے ہیں۔ اینڈ آئی تھنک بوتھ دی سائڈز، دو جو ہم یہ ہوسٹ ہیں وہ بھی اور جو مہمان ہیں وہ بھی، ان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے کلچرل بھی رسپیکٹ پیدا کریں۔ اگر مذاہب کو بدلنا نہ اس کا خاصہ ہے نہ اس کا خاصہ ہے، نہ وہ فورسیبلی چینج کرتے ہیں نہ یہ فورسیبلی چینج کرتے ہیں، تو اگر یہ ایشو ہی نہیں ہے مذہب، تو پھر ہمیں کلچرل ہم آہنگی جو ہے وہ ضرور چاہیے۔ اور کسی بھی معاشرے میں جیسے یہودی اپنا لباس کہیں نہیں بدلتا، خواہ وہ امریکہ میں یہ میں ہو، تو وہاں اس قسم کے کانفلکٹس پیدا نہیں ہو رہے ہوتے۔ مسلمانوں پہ بھی یہ اعتراض نہیں لگنا چاہیے کہ یہ کیوں پہن رہے، وہ کیوں پہن، ان کی مرضی ہے، اسے ڈیموکریسی، وہ کنٹرول سسٹم تو ہے نہیں کہ ضرور۔ باقی آئی وڈ آلویز وش کہ مسلمان بھی ہیں وہ اس قسم کا ریگارڈ کریں کہ کوئی واضح اوفینسو پوزیشن پیدا نہ کریں۔ دیکھو جیسے ہمارے اپنے ملک میں ہے نا کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اذان سے پہلے آپ درود پڑھ لو جتنا مرضی پڑھنا ہے، مگر جب آپ یہ کہو گے کہ یہ اس کا لازم حصہ ہے تو پھر غلط ہوگا۔ یہ بندے اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جب آپ فورسیبل، تو کسی قسم کا ایٹیچیوڈ، جب کرائم ہو ہی نہیں رہا کوئی،
اور لوگ اپنی مرضی کے لیے اگر لباس ہی پہن رہے ہیں تو آپ بھی خود فراخ دلانہ بہیو کرو، یہ بھی فراخ دلانہ بہیو کریں گے. I don't think there is any kind of a difference of opinion on the issue that wherever two people are living together, they should live with an act of kindness. سر داڑھی کے متعلق آپ کی اسٹیٹمنٹ بڑی ایک فیمس ہے کہ جس چیز کے متعلق نہ کوئی سزا ہے نہ جزا ہے تو اس پر بحث کاہے گی، اس کے متعلق کوئی اسٹیٹمنٹ ہے؟ داڑھی کے بارے میں اور بھی بہت سارے ارشادات ہیں اور جو اللہ کے رسول کی طرف سے دے آئے، مگر جو میں داڑھی کا قرآن میں جو واحد جو بہت ہی وضاحت سے ذکر ہے کہ جب نماز کو جاؤ تو زینت کر کے جاؤ. اب زینت کر کے جانے کا مطلب ہے کہ بال رکھیں تو سنوار کے جاؤ، اور اگر نہیں سنوارتے اور بہت ہی زیادہ گنجلک جنگل اجاڑ ویرانی لے کے جانا ہے تو اس کو صاف کر کے جاؤ یا ٹرم کر کے جاؤ. تو داڑھی میرا خیال ہے آج کل کے کلچر میں مذہبی نشان نہیں ہے بلکہ الٹا گروہی نشان بن گیا. دیکھو کسی آپ دور سے دیکھیں تو یہ فرینچ کٹ ہے، وہاں سے کہتے کہ یہ یونانی کٹ ہے، یہ فرانسیسی، یہ وہ اپنا انگلش کٹ ہے. تو اب داڑھی ایک فیشن کا حصہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ معتبر اچھے صاف ستھرے مسلمان اسے سنت رسول کے خیال سے بھی رکھتے ہیں، تو ان پہ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وی وڈ لو دیم مور. جنہوں نے ہمارا رسول بھی وہی، ان کا بھی اگر انہوں نے زیادہ محبت سے رکھا ہے تو مجھے وہ پیارے لگیں گے، اچھے لگیں. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ بے حساب نہ رکھو، ترتیب دو، اچھے لگو، یہ خوبصورتی کے لیے. مائی بیسک کنسرن ول بی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو خوبصورتی کے لیے دیا. جیسے اس نے قرآن میں کہا کہ جب نماز میں جاؤ تو زینت کر کے جاؤ، یعنی داڑھی اور آپ کے سر کے بال زینت کا سبب ہیں تو ان کو سنوار کے رکھو. ابھی بھی مجھے یاد ہے جب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے بہت بڑے بڑے خوبصورت بال تھے مگر وہ بے ترتیب رکھتے تھے. رسول اللہ نے کہا کہ جابر اکرمکم، ان کی عزت کیا کرو. تو حضرت جابر کہتے ہیں پھر میں دن میں 2 مرتبہ سر دھو کے تیل لگا کے چمکا کے نکلتا تھا. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ داڑھی کو سنوار کے رکھو بس. تو اللہ تعالیٰ وہ یہاں کوئی ایسا کوئی نہیں ہے. اگر مجھے اللہ کے رسول کی ہر سنت پسند ہے، یہ بھی سنت پسند ہے، مگر جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ اب سنت وہ سمبل نہیں رہا جو جنرلی ہوتا ہے. آپ ہزارہ سکھوں میں پھر رہے ہوں گے، انہوں نے بھی داڑھیاں رکھی ہوئی بلکہ ہم سے زیادہ لمبی شاندار رکھتے ہیں، تو وہ مسلمانی کا نشان نہیں رہا. اسی طرح جوز رکھتے ہیں، ساری قومیں رکھتے ہیں. تو اٹس ناٹ این ایکسیپشنل سمبل اسپیشلی ایڈڈ ٹو اسلام فار اے ریلیجن. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ نہیں ٹھیک ہے، آپ رکھنا چاہتے ہو تو رکھو، حسین رکھو گے تو ہمیں بھی اچھی لگے گی. اس قسم کی غیر معقول داڑھی کا تصور میرے ذہن میں نہیں آتا سے. تو اللہ میں توفیق ہے. السلام علیکم. To receive further informative videos, please subscribe the YouTube channel. مزید معلوماتی اور مفید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے براہ مہربانی YouTube چینل سبسکرائب کر دیجیے.